ظاہری لحاظ سے ہمیشہ عرض کیا آپ لوگوں کی خدمت میں، یہ لباس جو کالا لباس ہے، کالا کپڑا پہننا یہ مکروہ ہے، لیکن ماہ محرم میں یہ اب شعار الہی بن چکا ہے، یہ علامت ہے، یہ نشانی ہے۔ جو بھی انسان، جو بھی جوان یہ کالا کپڑے پہنے ماہ محرم میں تو یہ علامت ہے کہ یہ حسین کے چاہنے والے ہیں۔ ماہ محرم ماہ مصیبت، ماہ تغیر نفس، ماہ اصلاح نفس بیان کیا ہے ان سب بارے میں، اور آخر میں جو موضوع جہاں تک پہنچا ہے وہ آج ہے صبر۔ عرض کیا آپ لوگوں کی خدمت میں صبر آیات اور روایت کے ذیل میں کچھ احادیثیں، کچھ روایتیں عرض کیا ہوں آپ لوگوں کی خدمت میں۔ یہ صبر جو ہے ہر انسان سے لیا جائے گا۔ یہ صبر جو قرآن میں لفظ آیا ہے، قرآن میں خداوند عالم کیا فرماتے ہیں؟ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ۔ جو بھی ہمارے پاس ہیں، اولاد ہیں، بچے ہیں، سب مائے آزمائش ہے۔ جب علی سے سوال کیا گیا اذا سئل عن الخیر، مولا سے جب ایک چاہنے والے نے سوال کیا، یہ کلمات اختصار کے جو ہے ایک کلام ہے، کلام نورانی، تو جب مولا سے سوال کیا گیا سئل عن الخیر، مولا خیر کے بارے میں بتائیں، خیر کیا ہے؟ تو مولا فرماتے ہیں لیس خیر کے بعد اسی فرخنڈ میں واپس چلا گیا تھا یہ لوگ، تو یہ حسین اس فرخنڈ کو جو رسول نے زندہ کیا تھا اس کو دوبارہ زندہ کرنے چاہا۔ فرہنگ ابو عبداللہ الحسین، امام حسین جو ہے اپنے دور کے یزید، اپنے دور کے جابر حکومت کے خلاف ہو کے اپنی اہل خانہ کو لے کے کربلا میں جو روانہ ہوا ہے۔ تب نظیم کے اپنے موضوع کو بیان کروں، ایک داستان سے یہ فرض ادا کی اہمیت کو بتاؤں۔ بہت اہمیت ہے فرض ادا کی، لیکن ہم اور آپ کی جو ہے کم معرفتی کی علامت ہے کہ ہم اور آپ شناخت نہیں رکھتے اتنا کما حق ہو جتنا رکھنا چاہیے۔ کچھ بچے تھے جیسے محرم نزدیک آتے ہیں یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ فرش اعضا بچھاتے ہیں۔ ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، کچھ بچوں نے آپس میں مشورہ کیا، کچھ بچوں نے آپس میں ایک دوسرے سے باتیں کی کہ اس سال جو ہم لوگ فرش اعضا برگزار کریں گے، اس سال ہم عبداللہ الحسین پہ جو عزا کریں گے ایک الگ طریقے سے کریں گے، ہر سال کی طرح نہیں بلکہ اس سال اور زیادہ اضافہ کر کے ہم لوگ فرش اعضا بچھاتے ہیں۔ تو سب بچوں نے یہی تصمیم، یہی ارادہ کر کے جو ہے کہتے ہیں، کچھ بچے کہتے ہیں کہ ہم لوگ اس سال جو ہے فرش اعضا کے علاوہ امام حسین کی جو ہے تبرک کے اہتمام کرتے ہیں۔ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں فرش اعضا بچھانے کے لیے، لیکن کیا کرتے ہیں وہ لوگ اپنے گھروں سے فرش لے کے آ کے بچھاتے ہیں۔ ان کے پاس اوڑھنے کے لیے چادریں نہیں ہیں، لپٹنے کے لیے چادریں نہیں ہیں، کہتے اپنے ماؤں بہنوں کی چادریں لے کے جو ہے اس امام بارگاہ کو، اس حسینیہ کو اس کالے کپڑے میں جو ہے سجاتے ہیں۔ آخر میں کچھ لوگوں نے رائے کیا کہ آپ لوگ جائیں فلان جگہ پہ ایک تاجر ہے، اس تاجر سے بات کریں، شاید وہ لوگ آپ کی کوئی مدد کرے۔ یہ بچے سب اس تاجر کے پاس جاتے ہیں، جانے کے بعد عرض کرتے ہیں اے تاجر، آپ کے پاس پیسے ہیں، شاید آپ ہمیں کچھ مدد کریں، ہم لوگ ہر سال بچے لوگ امام حسین کی فرش اعضا بچھاتے ہیں، ہم لوگ امام حسین کی ماتم مناتے ہیں، ہم لوگ ابو عبداللہ الحسین پہ گریہ وزاری کرتے ہیں، لیکن اس سال ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہم فرش اعضا کو اور بہتر طریقے سے بأحسن وجہ ہم لوگ اس کو انجام دینا چاہتے ہیں، تبرک کے لیے ہمیں کچھ مدد چاہیے۔ تو وہ تاجر بہت خوش ہوتا ہے جیسے بچوں سے یہ سنتا ہے، کہتے ہیں
اپنے جو چیک ہوتے ہیں اس پہ آنکھیں چیک جو ہے اپنا نیچے سگنیچر کر کے جو ہے بچوں سے کہتے ہیں بچے لوگ جتنا آپ لوگ قیمت لکھنا چاہے نیچے لکھ کے آپ لوگ یہ درج لے جاؤ اور اپنی جو عزاداری میں سے خرچ کرو۔ سب بچے نے بہت بڑے رقم اس میں لکھ دیا، لکھنے کے بعد جو ہے بچے لوگ کچھ ترس کے ڈر گئے شاید یہ رقم دیکھ کے وہ تاجر منع نہ کرتے، لیکن وہ تاجر کیا کرتے ہیں، یہ ہم اور آپ کے لیے عبرت کا مقام ہے، ہمارے پاس پیسہ ہے، سب کچھ ہے، ہم دے سکتے ہیں تبرک کے لیے عزائے امام حسین میں خرچ کر سکتے ہیں، لیکن ہم اپنی شان کے حساب سے خرچ نہیں کرتے ہیں۔ اس تاجر کو دیکھیں، اس پیسے بچوں نے اس پہ جو رقم لکھی تاجر کو تاجر کے پاس حوالہ کیا تو بیان کرتے ہیں کہ اس تاجر نے سب سے پہلے جو ہے کیا کام کیا، اس پیسے پہ جہاں پہ بچوں نے جو رقم لکھا تھا اس کے اوپر اپنا ہاتھ رکھتے ہیں اور رکھنے کے بعد جو ہے نیچے سگنیچر کرتے ہیں، دیکھتے نہیں ہے کہ ان بچوں نے کتنے رقم لکھے ہیں۔ آخر میں نتیجہ دیکھے، انجام دیکھے، جیسے سگنیچر کر کے یہ بچے لوگ فرش آزاد بچھائے، محرم ختم ہوتے ہیں، ختم ہونے کے بعد سننے میں آتے ہیں کہ جو تاجر نے امام حسین کی عزا کے لیے پیسہ خرچ کیا تھا وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ ان میں سے ایک بچہ جو ہے اس تاجر کو خواب میں دیکھتا ہے، بچے جیسے تاجر کو خواب میں دیکھتا ہے وہ کہتے ہیں تاجر وہاں کی حالت پتہ ہے کیسے ہے، تو وہ تاجر کیا بولتے ہیں، کہتے ہیں جیسے مجھے قبر میں اتارا گیا، جیسے میرے حساب کتاب کا وقت آیا تو میں نے اپنے وقت امام حسین کو دیکھا، امام کی زیارت نصیب ہوئی، تو امام نے جو میرے نام اعمال ہے بغیر دیکھے اپنی آنکھوں پہ ہاتھ لگا کے میرے دائیں ہاتھ میں تھما دیا۔ میں نے تعجب سے پوچھا مولا یہ کیا بات ہے، میرے سے کچھ غلطی ہوئے ہیں جو آپ میرے نام اعمال کو بغیر دیکھے میرے ہاتھ میں دے رہے ہیں؟ تو امام حسین کیا فرماتے ہیں اس تاجر سے، اے تاجر وہ دن یاد ہے جب بچے آپ کے پاس آ کے آپ سے مدد مانگا تھا تبرک امام حسین کے لیے، تو آپ نے اس قیمت کو بغیر دیکھے آپ نے سگنیچر کر کے امام حسین کے راہ میں خرچ کیا تھا۔ آج میرے اوپر بھی فرض ہے کہ میں آپ کے اعمال نام اعمال کو بغیر دیکھے آپ کے دائیں ہاتھ میں تھما دوں۔ یہ فرض عزا کی جو اہمیت، جو خرچ کرے کم نہیں ہوگا بلکہ اضافہ ہوگا۔ استاد اخلاق فرماتے ہیں کہ اگر کوئی پریشان ہو، اقتصادی مشکلات ہو جس بندے کو بھی، تو وہ ہمیشہ صدقہ نکالے، وہ ہمیشہ امام حسین کے نام پہ صدقہ نکالے، تو اس کے زندگی میں برکت ہوگا، اس کے زندگی میں جو مشکلات ہیں وہ ختم ہوں گے۔ یہ ہم اور آپ کی کم ظرفیت ہم نہیں جانتے ہیں، یہ تجربہ یافتہ اساتذہ سے جب ہم درس پڑھتے ہیں ہمیں پوچھتے ہیں تو وہ لوگ یہی نصیحتیں کرتے ہیں، اگر پیسے نہ ہو تو جتنے خرچ کرو گے امام حسین کے راہ میں خداوند عالم اتنا عطا کریں گے۔ کچھ طالب علم جب زیارت کے لیے جاتے ہیں عربین پہ، ان کے پاس کھانے کے لیے، ان کے پاس رہنے کے لیے پیسہ نہیں ہوتے، لیکن یہ امام حسین کی کرم ہے، وہی بچے لوگ، وہی اسٹوڈنٹ لوگ زیارت پہ جاتے ہیں، کچھ لوگ 1000 لے کے جاتے ہیں، کچھ لوگ 2000 لے کے جاتے ہیں، لیکن جب واپس آ کے ان سے پوچھتے ہیں راستے میں کیسا خرچ کیا تو کہتے ہیں وہی 1000 وہی 2000، کچھ لوگ 5000 لے کے جاتے ہیں، کہتے ہیں یہ پیسہ بھی خرچ نہیں ہوا، تو باقی خالی اس سے بھی زیادہ لے کے وہاں سے واپس آتے ہیں۔ یہ ہے کرامت ابا عبداللہ حسین، خدا نے جو کرامت ابا عبداللہ کو بخشا ہے، نوازا ہے۔ امام حسین جو قربانی کربلا میں پیش کی ہے، امام حسین نے اسی وجہ سے خداوند عالم نے تمام اختیارات ابا عبداللہ حسین کو عطا کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ حسین آپ کے عزادار، آپ کی چاہنے والے جو بھی آپ سے جو بھی چیز چاہے، جس چیز کی بھی تمنا کرے، بغیر کسی چیز ان کو عطا کرے۔ یہ ہے فرش عذاب۔ مریض ہیں، لا علاج مریض ہیں، جن کے پاس اولادیں نہیں ہیں، ہمارے سے دعا کی ہے سب لوگوں نے، آج اس فرش عذاب پہ آ کے امام حسین سے کہیں۔ آج کی دن جو ہے جو علماء نے بیان کیا ہے حضرت خود سے جو
ہم اور آپ تاریخ پڑھتے ہیں حر کون تھا؟ حر یزید کا 1000 سپاہی لے کے امام حسین کے راستے میں آتے تھے. آنے کے بعد جہاں امام جاتے تھے وہاں امام کا راستہ روک کے جو یزید ملعون نے جو ابتزیاب نے جو آرڈر جو حکم دیا تھا حضرت حر کو اسی کی تابع کرتے ہوئے اسی کے مطابق دستور کے مطابق ہمیشہ امام حسین کے راستے میں آئی ہو رہا. آخر میں کیا ہو رہا؟ آج شب جمعہ ہے، شب استجاب دعا ہے. مومنوں کوشش کریں آج جیسے کہ بیان کیا عرض کیا ہوں کہ یہ جو مہینہ ہے تغیر نفس ہے، اصلاح نفس ہے، تربیت نفس ہے، یہ وہ مہینہ ہے جہاں انسان کو سکھاتے ہیں کیسے ایک تعاون کے مقابل میں جانا ہے. یہ وہ مہینہ ہے جہاں پہ انسان کو یہ درس ملتا ہے کیسے دعا کرنا ہے. ہم اور دعا کب کرتے ہیں؟ ہم اور آپ دعائیں ہم اور آپ دعائیں اس وقت کرتے ہیں جب ہمیں کوئی مشکل آن پڑے، جب ہمارے پاس کوئی مصیبت آ جائے. اگر ہم راحتی میں ہو، ہم عیش و عشرت میں ہو، اس وقت دعا نہیں کرتے. روایت کے مطابق جو بھی انسان صحت اور سلامتی کی حالت میں اگر خدا سے دعا کرے تو اس کی دعا جو ہے جلدی مستجاب ہو جاتی ہے. آج شب جمعہ ہے. جس حر نے امام حسین کا راستہ روکا، وہ جو حر جس کے لیے امام حسین نے بددعا دی سکلت کی کی کچھ اس طرح کر کے کہ تمہارے ماں تمہاری عزا میں گریا کرے، جو بددعا کی، لیکن آخر میں خود امام کے پاس امام کو جب بدلا ہے حضرت حر علیہ السلام نے تو ہمیشہ کے لیے علیہ السلام کا مستحق پایا. یہ حضرت حر ایک وقت تھا جب امام کے مقابل میں آیا، آنے کے بعد جب ایک وقت آتا ہے امام کی صفا میں شامل ہوتا ہے. کیوں حر کہتے ہیں کہ حر جو ہے اس کے دل جو ہے امام حسین کے پاس ہے اور خود جو بدن جو جسم ہے وہ اشقیاء کے ساتھ ہے. خود حضرت عمر فرما جب بیٹا پوچھتا ہے اے بابا دیکھ نہیں رہے ہو آج یہاں پہ 30,000 کے فوج اشقیاء بیٹھے ہیں، ایک طرف ہے حسین ابن علی 72 شہداء کو 72 سپاہی کو لے کے، آپ کیا چاہتے ہو؟ جب شب عاشورا آنے کے بعد جب بیٹا سب آپ سے سوال پوچھتا ہے تو بیٹے باپ کی جو ہے بدن نرسنے لگا. بیٹا میں کیا کروں؟ میں ہی وہی مجرم ہوں، میں ہی وہی بدنصیب انسان ہوں جس نے میرے مولا کو یہاں تک پہنچایا. جب امام حسین نے حضرت حر کو یہ دھمکی دیا، یہ فتویٰ دی کہ سکلت کی کی کہ تمہارے ماں تمہارے عزا میں گریا کرے، یہ عرب کی زبان میں ایک فتویٰ ہے، تو کیا کہتے ہو اے حسین اگر یہ فتویٰ میری ماں کے حق میں تمہارے علاوہ اگر کوئی اور دیتا تو میں آج اس کے سر یہیں پہ بدن سے جدا کرتا، لیکن چونکہ میں حضرت زہرا کو بہت چاہتا ہوں، حضرت زہرا کے احترام میں آپ کو جواب نہیں دے رہا ہوں. حر یعنی ایک ایسا انسان تھا، ہم اور آپ کی طرح گنہگار انسان، بلکہ یوں کہو ہم اور آپ سے بھی جو ہے بڑا گنہگار تھا، کیونکہ امام کو کربلا تک پہنچانے والا حر ہی تھا. تو آخر میں جو حر نے جو انقلاب دیکھی کیا 1000 سپاہ 1000 گھڑ سواروں کے ساتھ جب امام حسین کی جو ہے قافلے سے ملا، راستہ روکا، تو کہتے ہیں روایت میں ملتے ہیں یہ کہ 1000 فوج 1000 جانوروں کو امام حسین نے پانی پلایا. اور تعجب سے پوچھتے ہیں اے مولا اے حسین ہم آپ کے مقابل میں آئے ہیں، آپ کو قتل کرنے آئے ہیں، یہ کیسا اخلاق ہے، یہ کیسا کردار ہے کہ آپ ہمیں پانی پلا رہے ہیں، ہمارے گھوڑوں کو آپ پانی پلا رہے ہیں، ہمارے سپاہوں کو پانی پلا رہے ہیں. یہی یزیدی فوج ہے، ان کے جانور ہیں 7 محرم کے بعد پانی پی رہے ہیں فرات پہ، لیکن ایک طرف ہم اگر توجہ کریں نظر کریں خیمے میں آتش کی صدا بلند ہے. فرماتے ہیں کربلا میں جو ہے کچھ بچے کے اوپر جو ہے 7 محرم سے پانی بند کر دیا گیا، لیکن جو پانی ابوالفضل عباس حضرت امام حسین
کہتے 2 محرم سے پانی نہیں پیتے، یہ مرد مجاہد انہیں کو کہا جاتا ہے۔ آپ لوگ کی خدمت میں صبر کے بارے میں عرض کیا کل گزشتہ مجلس میں، صبر یعنی خدا کی اطاعت میں صبر کرنا، خدا کی معصیت میں صبر کرنا اور مشکلات میں صبر کرنا۔ صبر یعنی کیا؟ آزمائش جو خدا کی طرف سے انسانوں سے لیا جاتا ہے، آزمائش یہ حتمی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہر انسان سے الگ الگ طریقے سے خداوند عالم امتحان لے گا، آزمائش لے گا۔ یہ اگر آزمائش نہ رہے، امتحان نہ رہے تو انسان کہاں تک نہیں پہنچ سکتا۔ 2 چیزیں ہمارے پاس، ایک شر ہے، ایک خیر ہے۔ شر کے ذریعے سے ہماری آزمائش لیں گے اور خیر کے ذریعے سے بھی۔ آج جو روایت میں کچھ روایتیں بیان کرتا ہوں، یہ نور، یہ کلام معصومین، انشاءاللہ اس کے بعد آپ لوگوں کی زحمت تمام، یہ کلمات اختصار میں سے ہیں۔ نہج البلاغہ میں امیر المؤمنین فرماتے ہیں اصیبکم بخمس لو ضربتم الیہا آباد الابل وکان لذالک 5 چیزوں کے بارے میں ہمارا کے مولا ہمیں وصیت فرما رہے ہیں، تاکید کر رہے ہیں 5 چیزوں کے لیے۔ اگر لو لکان لذالک اصیبکم بخمس، اے میرے چاہنے والوں 5 چیزوں کی وصیت کرتا ہوں، ان 5 چیزوں کے لیے آپ لوگوں کو لو ضربتم الیہا آباد الابل، پہلے دور میں کیا تھے، جب اونٹوں پہ سوار ہو کے جاتے تھے سفر کے لیے تو اونٹ کے جو سب سے حساس جگہ ہوتے تھے وہاں پہ جیسے مارتے تھے چھڑی سے تو وہ اونٹ مقصد کی طرف جلدی جاتے تھے۔ تو یہ کنایا ہے، یعنی ان 5 چیزوں کے لیے اگر آپ لوگوں کو زحمتیں مشقتیں کرنا پڑے تو کریں، کیونکہ آپ لوگوں کی بھلا ہے اس میں۔ مولا فرماتے ہیں سب سے پہلی چیز لا یرجون احد منکم الا ربا، یہ ایمان ہونا چاہیے۔ لا یرجون، امید نہ رکھے تم میں سے کوئی، مولا ہم آپ سے فرماتے ہیں کہ تم میں سے امید کوئی نہ رکھے الا ربا، خدا سوائے خداوند عالم کا۔ جو بھی امید رکھنا ہے، جو بھی توکل رکھتے خدا پہ رکھنا ہے، ادامے میں فرماتے ہیں ولا یخافن، کسی سے نہ ڈرے الا ظن، سوائے خدا۔ اس لیے قرآن میں جو لفظ اتقوا کا لفظ ہے، خدا سے ڈرو، خدا سے ڈرو، یعنی مولا نے فرماتے ہیں کہ کسی سے نہ ڈرے سوائے گناہ۔ خدا بھی کوئی ایسی شے، ایسی چیز نہیں جو ڈرانے والا ہو، بلکہ فرماتے ہیں خدا کی معصیت سے ڈرتے رہے ہمیشہ۔ ایسا نہ ہو جیسے گزشتان کے اوپر عذاب نازل ہوئے ہیں، جیسے ہم سے پہلے لوگوں پہ عذاب الہی نازل ہوئے ہیں۔ تو سب سے پہلے فرماتے ہیں امید صرف خدا پہ رکھیں اور ڈرنا صرف گناہوں سے ڈرنا ہے۔ آخر تیسری چیز جو مولا فرماتے ہیں وَلَا يَسْتَحْيَنَّ أَحَدٌ مِّنْكُمْ إِذَا سُئِلَ عَمَّا لَا يَعْلَمْ أَن يَقُولُ لَا أَعْلَمُ، آپ لوگوں میں سے کوئی اس بات پہ شرم نہ کرے اذا سئل، جب بھی آپ لوگوں سے بارے میں آپ لوگوں سے کوئی سوال پوچھا گیا، اگر پتہ نہ ہو تو یہ کہنے میں نہ شرمائے کہ میں نہیں جانتا۔ کتنے لوگ ہیں بالخصوص اسٹوڈنٹ لوگ، اگر کوئی سوال پوچھا اگر پتہ نہ ہو تو کچھ نہ کچھ جگاڑ کر کے اس سوال کا جواب دے دیتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں کہ اگر پتہ نہ ہو تو ڈائریکٹ بتائیں۔ بالخصوص اسلامک اسٹوڈنٹ کے لیے مسئلہ پیش آتا ہے، کوئی مثلا شرعی سوال پوچھے، ایران سے 10 سال 15 سال پڑھ کے آنے کے بعد جب کوئی سوال پوچھتے ہیں یہ شرماتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم۔ مولا فرماتے ہیں لا ادری نصف العلم، جو یہ کہیں کہ نہیں جانتے یہ آدھا علم ہے، یعنی اس میں شرم کی کوئی بات نہیں، کہیں کہ میں دے کے جواب دوں گا۔ اسی طرح آپ میں سے بھی کوئی آپ سے سوال پوچھے، کوئی چھوٹا آپ سے سوال پوچھے، اگر معلوم نہیں تو اس میں کوئی شرم کی بات نہیں کہ میں نہیں جانتا ہوں۔ چوتھی چیز جو مولا فرماتے ہیں وَلَا يَسْتَحْيَنَّ أَحَدٌ إِذَا لَمْ يَعْلَمِ الشَّيْءَ يَتَعَلَّمَهُ، وَلَا يَسْتَحْيَنَّ، تم میں سے کوئی اس چیز کے اوپر شرم نہ کرے کہ إِذَا لَمْ يَعْلَمِ الشَّيْءَ يَتَعَلَّمَهُ، کوئی چیز معلوم نہ ہو، بالخصوص دینی مسئلہ مسائل اگر معلوم نہ ہو، ایج مثلا 30 سال ہے، کسی کی 50 سال ہے، 60 سال ہے،
یہ نہ سوچے کہ مثلا کوئی انسان 30 سال کی عمر میں 40 سال کی عمر میں وضو کی مسئلہ نہیں معلوم، نماز شرعیات نہیں معلوم، نماز واجبات نہیں معلوم، تو اس چیز کو سیکھنے کے لیے نہ شرمائے۔ مولا فرماتے ہیں آخر میں جو موضوع ہے بندے کا، مولا فرماتے ہیں علیکم بالصبر، تمہارے اوپر صبر کریں۔ کیوں؟ فإن الصبر من الایمان، اس لیے کہ یہ صبر کا ایمان سے رابطہ ایسا ہے کہ رأس من الجسد، جیسے انسان کی جو سر کا جو رابطہ ہے بدن سے، لا خیر فی جسد، اس باڈی میں کوئی خیر نہیں، لا رأس نہ ہو جس کے اوپر سر نہ ہو۔ اسی طرح فرماتے ہیں ولا خیر فی ایمان، اس ایمان میں کوئی خیر نہیں جس میں صبر نہ ہو۔ تو یہ صبر جو ہے انسان کے لیے مائع آزمائش ہے، یہ حتمی ہے۔ خدا بندے سے ہر حال میں امتحان لے گا۔ روایت میں ملتا ہے کہ مولا فرماتے ہیں ثلاث من کن فیہ جمع اللہ لہ خیر الدنیا والآخرہ، جس بندے کے اندر 3 چیزیں ہوں، جس بندے کے اندر 3 خصلتیں ہوں، فرماتے ہیں جمع اللہ لہ خیر الدنیا والآخرہ، گویا اس کے پاس خیر دنیا بھی ہے اور خیر آخرت بھی ہے۔ ان میں سے سب سے جو پہلی چیز ہے الرضا بقضاء اللہ، رضا بقضاء اللہ۔ سید ابن طاؤس اپنی کتاب میں لکھتے ہیں جب شب عاشور کے دن امام حسین نے مہلت مانگی دشمنوں سے، تو امام حسین اس سجدے میں یہی کہہ رہا تھا، یہی دعائیں کر رہے تھے سجدے میں کہ الہی رضن بقضاء تسلیم، ہمیشہ خدا کی جو ہے رضا پہ ہمیشہ تسلیم رہنا، یہ خیر دنیا بھی ہے انسان کے لیے اور خیر آخرت بھی ہے۔ دوسری چیز جو مولا فرماتے ہیں والصبر عند البلاء، جب بھی کسی مومن پر صبر، مشکلات عام پڑے تو صبر کرے۔ قرآن سے ہی واستعینوا بالصبر والصلاۃ، جب بھی مشکلات آ جائے تو خدا سے مدد طلب کریں، کس چیز کے ذریعے سے؟ صبر اور نماز کے ذریعے سے۔ آخر میں فرماتے ہیں والدعاء عند الشدۃ والرخاء، دعا جو ہے ہم سختی میں، ہم راحتی میں، ہر حال میں انسان کو خدا کی بارگاہ میں دعا کرنا چاہیے۔ اور مولا فرماتے ہیں جو مومن کی جو صفت بتائی ہے علامت الصابر فی ثلاث، ایک صابر انسان کی جو ہے علامت 3 چیزوں میں ہے، اور یہ جو 3 صفت ہے سب سے پہلے فرماتے ہیں اولها اللہ یکسل، والثانیۃ اللہ یفجر، والثالثۃ اللہ یشکر ربہ، اور فرماتے ہیں اللہ یزجر، کبھی زجر فجع نہ کرے، جب بھی مصیبت آ جائے تو دوسرے بھائیوں کے پاس جاتے ہیں، جب بھی اقتصادی مشکلات اور دوسروں کے پاس ہاتھ پھیلانے کے لیے جاتے ہیں، مولا فرماتے ہیں زجر نہ کرے، اور آخر میں فرماتے ہیں اللہ یشکر رب، کبھی خدا سے شکایتیں نہ کرے۔ علت بتا رہے مولا لأنه اذا كسل فقد ضيع الحق، جو بھی انسان سستی کرے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ حق کو ضائع کرتے ہیں۔ ایک سست انسان جو ہمیشہ سستی کرتے ہیں وہ حقوق الہی کو بھی ضائع کرتے ہیں اور حقوق لوگوں کے حقوق کو بھی ضائع کرتے ہیں۔ مثلا ایک سست انسان کبھی نماز نہیں پڑھتے ہیں، سست انسان کبھی روزہ نہیں رکھتے ہیں، تو مولا فرماتے ہیں صابر کی علامت کیا ہے؟ 3 چیزیں، جو کبھی سستی نہیں کرتا، ہمیشہ چست رہتا ہے خدا کی عبادت میں، خدا کی مناجات میں۔ اور دوسری چیز وَإِذَا زَجَرَ لَمْ يُعَدِّ الشُّكْرَ، جو بھی زجر کرے، جو بھی فریاد کرے، لوگوں کے پاس جائیں، اپنی شکایتیں لے کے جائیں، تو فرماتے ہیں وہ کبھی شکریہ ادا نہیں کر سکتا خدا بندال۔ آخر میں فرماتے ہیں وَإِذَا شَكَا مِنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَقَدْ عَصَىٰ، جو بھی شکوہ کرے خدا سے تو گویا اس نے گناہ انجام دیا۔ میں کچھ داستان بیان کروں صبر کے اوپر اور اپنی زحمت کو تمام کرتا ہوں۔ یہ جو داستان ہے مشہور و معروف ایک داستان ہے، شیخ انصاری، ان کی جو شاگرد ہیں، ان کی کتابیں ہیں، آج بھی حوضوں میں پڑھائے جاتے ہیں، ان کی کتابیں پڑھ کے لوگ مجتہد بنتے ہیں۔ جب تک ان کی کتابیں سمجھ میں نہیں آئیں کوئی مجتہد نہیں بن سکتے۔ ایسی شخصیت ہے تاریخ میں
تشیع کے لیے باعث فخر ہے انسان. یہ جو بیان کرتے ہیں ان کے ایک شاگرد شیطان کو خواب میں دیکھتا ہے. شیخ انصاری کے ایک شاگرد شیطان کو خواب میں دیکھتا ہے. کیا دیکھتا ہے کہ کچھ رسیاں جو ہیں پڑا ہوا ہے ایسے زمین پر اور ایک زنجیر ہے بہت محکم ہے مضبوط ہے وہ بھی ایسے زمین پر پڑا ہوا ہے. جب یہ شاگرد شیطان سے پوچھتا ہے شیطان یہ کیا سبب ہے کچھ رسیاں جو ہے نیچے زمین پر پڑا ہوا اور ایک جو زنجیر ہے محکم وہ کیا ہے؟ تو شیطان کیا کہتا ہے اس شاگرد سے اے شاگرد شیخ انصاری تمہیں معلوم ہے جو چھوٹے چھوٹے جو رسیاں ہیں یہ آپ لوگوں کے لیے ہیں جو ہمیشہ شیطان کی وسوسے میں آ جاتے ہیں. ہم اور آپ بھی ضرورت ہی نہیں ہے کہ شیطان ہمیں دعوت دے بلکہ ہم خود جاتے ہیں برائیوں کی طرف. وہ شاگرد تعجب ہوتے ہیں تو عرض کرتے ہیں یہ جو زنجیر کس کے لیے ہے؟ تو کہتے ہیں اس کو ہم نے آپ کے استاد شیخ انصاری کے لیے تیار کیا تھا. اس کے گلے میں باندھ کر ہم نے اس کو کھینچا تھا پوری طرف لیکن وہ انسان ایسا تھا کہ وہ زنجیر کو پھاڑ کے جو ہے زنجیر سے نکل کر آزاد ہوا. جیسے یہ جواب سنا وہ شاگرد خواب سے بیدار ہوتا ہے. بیدار ہونے کے بعد فوراً تعبیر خواب کے لیے شیخ انصاری کے پاس لیکن توجہ کرے شیطان انسان کو کیسا گمراہ کرتا ہے. تو شیخ انصاری کہتے ہیں شاگرد تم نے صحیح کہا سچ کہا. کل مجھے اقتصادی مشکلات کی وجہ سے میرے گھر پہ پیسے نہیں تھے کچھ بھی نہیں تھے میرے پاس کچھ وجوہات شرعی امام تھے. میں نے یہ سوچا کہ میں اس میں سے کچھ دینار نکالوں اور قرض کے طور پہ نکال کر بعد میں اسی میں واپس کر دوں. لیکن جیسے میں نے اس میں سے پیسہ نکال کر واپس کر اور لینا چاہا تو میرے ذہن میں خیال آیا. میں نے اپنے آپ سے اپنے نفس سے مخاطب ہو کر کہا اے انسان اے شیخ انصاری تم یہ کیا کر رہے ہو؟ شاید جو قرض لیا ہے سہم امام سے شاید آپ کی زندگی بعد میں نہ رہے. اے قرض لینے کے بعد موت آ جائے تو میں نے پیسے کو واپس کر دیا. تو وہ جو وسوسہ جو ذہن میں گیا مال امام وہاں سے نکالنے کا یہ شیطان کا وسوسہ تھا. اسی طرح تاریخ میں بہت کچھ گزرتے ہیں بہت کچھ بیان کرتے ہیں تاریخ کہ ایسے ایسے علماء گزرے ہیں جنہوں نے بہت پابند رہا ہے ان کاموں پہ. مقدس اردبیلی بہت بڑا عالمی دین گزرا ہے. مقدس اردبیلی جب وضو کرنے گئے نماز صبح اس ٹائم پہ ایران میں برف باری پڑتے تھے تو جب وضو کرنے گیا تو جیسے کنویں سے بالٹی لگا کے پانی نکالنا چاہا تو عرض کرتے ہیں پانی کی جگہ سے سونا چاندی باہر. شیخ مقدس اردبیلی کیا کہتے ہیں پروردگارا مجھے اس کنویں سے پانی چاہیے وضو کے لیے نہ کہ یہ سونا چاہیے یا نہ کہ یہ چاندی چاہیے. تو اس کنویں میں واپس پھینک دیتے ہیں. پھر شیخ انصاری پھر وہ مقدس اردبیلی پھر سے اسی کو اس کنویں میں ڈال دیتا ہے پھر سے سونا چاندی باہر نکل آتا ہے. کہتے ہیں 3 کئی دفعہ اسی چیز تکرار ہوا. آخر میں مقدس اردبیلی جب امتحان میں کامیاب ہوا تو آخر میں وہاں سے پانی نکلا اور وضو کر کے نماز صبح انجام دیا. یہ ہے مومن جو ہمیشہ دنیائی کاموں کو آخرت کے کاموں پر مؤخر رکھتے کبھی مقدم نہیں کرتا. ہم اور آپ کی بھی یہی فریضہ ہے جب بھی آزمائش ہو امتحان ہو معصیت پر اطاعت پر مصیبت میں ہمیشہ صبر کرے ہمیشہ خدا سے اپنے رابطہ صحیح کرے. جو اصلاح کرنا ہو خود اور خدا کے درمیان میں اصلاح کرے. روایت کے مطابق جو بھی انسان خود اور خدا کے درمیان میں اصلاح کرے تو خدا وہ انسان کے درمیان میں اصلاح کر دیتا ہے. آج 5ویں محرم ہے. ٹائم نہیں ہے الحمدللہ مرثیہ خانوں نے 5 مرثیہ پڑھا تو زیادہ ٹائم نہیں ہے. بس مختصر کچھ مسائل آپ لوگوں کی خدمت میں اور زحمت تمام. آج جو مسائل ہے حضرت علیہ السلام کا ذکر مصیبت ذکر توسل
ہیں اپنے آپ کو آمادہ کریں، تیار کریں رونے کے لیے. یہ وہ مرد مجاہد ہیں جنہوں نے امام حسین کو خود ستایا. یہ وہ مرد مجاہد ہیں جن کی وجہ سے بیویاں لرزنے لگے. یہ وہ مرد مجاہد ہیں جنہوں نے ہمیشہ امام حسین کی گھوڑے کی لگام کو پکڑ کر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مولا حسین سے مخاطب ہو کر گفتگو کی. جب شب عاشور آتے ہیں، میں کچھ 2-3 منٹ اردو برادران کے لیے مصیبت پڑھتا ہوں، اس کے بعد کچھ ماؤں کے اپنی زبان میں بھی پکی زبان میں بھی. آج جو 5ویں ماہ محرم ہے، امام نے باقر علیہ السلام فرماتے ہیں جب امام حسین گھوڑے سے زمین پر گرا تو گھوڑا جو ہے امام حسین کے اطراف طواف کرنے لگا. امام حسین نے گھوڑے کے اطراف طواف کرنے لگا تو پوچھنے والے پوچھتے ہیں، امام باقر عرض کرتے ہیں گھوڑے نے امام حسین کی کان میں کچھ کہا. کیا کہا؟ امام سے کہا امام کچھ اور صبر کرے، کوشش کرے میرے پیٹ پہ سوار ہونے کا، میں آپ کو ایسی جگہ لے جاؤں گا، یہاں سے دور لے جاؤں گا تاکہ کوئی آپ کے اوپر تیر نہ برسائے، تاکہ کوئی آپ کے اوپر پتھر نہ مارے، تاکہ کوئی آپ کے اوپر نیزہ نہ مارے. آئے لیکن موت سے مجبور کیا کرے مولا، زمین پر پڑا ہے اور وہ انسان ہے. شب عاشور اپنے بیٹے سے کہتا ہے بیٹا میرے جسم تو یہاں پہ ہے لیکن میرا دل جو ہے میرا مولا حسین کے پاس ہے. بیٹا میں ڈر رہا ہوں، میں رس رہا ہوں، بیٹا کیا کروں؟ عرض کرتے بابا تو کیا کرنا چاہے گا؟ تو باپ فرماتے ہیں میرے بیٹا میں جہنم سے نکل کر جنت کی طرف جانا چاہتا ہوں. بیٹا میں جنت سے جہنم سے نکل کر جنت کی طرف جانا چاہتا ہوں. صبح عاشور نمودار ہوتا ہے، حضرت عمر اپنے بیٹے سے عرض کرتا ہے بیٹا میرے آنکھوں پہ پٹی باندھ دے. بیٹا پوچھتا ہے کیوں بابا پٹی کیوں باندھو؟ تو وہ کہتا ہے میرے بیٹا یہ وہ آنکھیں ہیں جس نے حسین ابن علی کے سامنے جا کے حسین ابن علی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھا ہے. ان آنکھوں پہ پٹی باندھے اور کہتا ہے میرے بیٹا میرے ہاتھوں کو میرے گردن سے باندھ دیجیے. بیٹا پوچھتا ہے میرے بابا یہ کیوں باندھو؟ تو کہتا ہے یہ وہی بدنصیب باپ ہے، یہ وہی ہاتھ ہے جس نے حسین کی گھوڑے کی لگام کو پکڑا ہے. اے مولا اے کربلا کے مظلوم عزاداران ابا عبداللہ حسین، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. سب مخاطب ہو گئے ابا عبداللہ حسین سے، اے حسین ابن علی ہم سب گنہگار آپ کے در سے عذاب پہ آ کے گریہ کرتے ماتم کرتے ہیں، سینے زنی کرتے ہیں. اے مولا ہمارے اوپر بھی کرم کرے، جس طرح گنہگار کو آپ نے معاف کیا ہے ہم سب بھی اسی طرح گنہگار ہیں. ہمارے نام اعمال سیاہ مولا ہمارے اوپر بھی کرم
پوچھتے ہیں، خیمہ کی طرف نگاہ کرتے ہیں، مولا حسین آپ سے زیادہ ہم نے شہزادی زینب کو ڈرایا ہے، ہم شہزادی زینب سے معافی چاہتے ہیں۔ حسین کہتا ہے عباس ان کو خیمہ کے پاس لے چلو، اور جیسے خیمہ کے پاس آتے ہیں، آنے کے بعد شہزادی کو آواز دیتا ہے، اے شہزادی مجھے معاف کر دو، میں وہ گنہگار ہوں، میں ایک مجرم ہوں جو آپ کے پاس آیا ہوں، قیامت میں شہزادی سے میری شکایت نہ کرنا، میں خود توبہ کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو شہزادی زینب فرماتی ہے اے ہور میں نے معاف کر دیا، اور کیا کہتا ہے اے شہزادی زینب چھوٹے چھوٹے بچوں سے بھی معافی مانگنا ہے، تمام مخدرات کو معاف کر دیا۔ آخر میں حسین کے پاس آتے ہیں، اے حسین میں وہ انسان ہوں جو تمہارے راستہ روکا، اے حسین میں ہی وہی انسان ہوں جو سب سے پہلے آپ تک جان قربان کرنے جاؤں گا۔ تم اپنے بیٹے کو جنگ کے لیے بھیجتا ہے، بیٹا چاہتے ہیں کچھ افراد کو واسطے جہنم کرنے کے بعد جب کوئی شقی نے نیزہ سے ایسا وار کیا ان کے بیٹا گھوڑے پہ سے مرنا سکا، زمین پر گر پڑا، جیسے باپ نے منظر دیکھا گھوڑے چلے آئے بیٹے کی موت پہ، کیا دیکھتے ہیں خود سے پہلے امام حسین ان کے بیٹے ان کی لاش پہ آئے ہیں، فرماتے ہیں مولا تم نے کیوں زحمت چلی، میں خود آتا۔ امام حسین نے ان کے بیٹے کے سر کو اپنے دامن میں لیا، مولا ہم یہی چاہتے ہیں ہماری آخری وقت میں بھی ہماری سر آپ کی دامن میں ہو، اے مومنو آخری لحظہ مومن کے لیے بہت سخت لحظہ ہے، بہت سخت مرحلہ ہے، دعا کرے آج دعا کرے، شب جمعہ ہے، آج امام حسین کے بارگاہ میں دعا کرے، امام حسین سے طلب کرے، اے مولا جس طرح حر کو آپ نے معاف کیا، اے مولا جس طرح آپ نے حر کے بیٹے کی سر کو اپنے دامن میں لیا، ہماری آخری لحظے میں بھی ہماری سر کو اپنے قدم میں لے۔ حضرت حور اپنے بیٹے کے پاس جاتے ہی جانے کے بعد جب بیٹے کا روح جسم سے پرواز کر گیا، مختصر بیان کرو، آخر میں وقت آتا ہے حضرت حور جاتے ہیں، کچھ دشمن کو واسطے جہنم کرنے کے بعد جیسے گھوڑے سے زمین پر گرا، تاریخ سنا ہوگا جو بھی سوار گھوڑے سے گرے تو امام حسین کو سنا دیتا ہے المدد یا امام اللہ، لیکن حر جیسے گھوڑے سے زمین پر گرا حسین کو آواز نہیں دی، حسین خود چلے آئے حر کے پاس، حر کے سر کو اپنے باہوں میں لیا، عرض کرتے ہیں حر تم آزاد